بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کتاب الظہار صفحہ 339 ہے۔ کتاب الظہار یہ باب ہے ظہار کے بیان میں۔ ظہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یا اس کے کسی ایسے عضو کو جو عام طور پر پورے بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ وہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی جز شائع ہو۔ جز شائع کا معنی یہ ہے کہ بھئی حصہ، نصف، ربع، ثلث، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم انگلش میں شیئر کہتے ہیں، اس کو تشبیہ دے کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے ماں ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بہن ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ تشبیہ دے۔ عام جو ظہار کا لفظ ہے جو زمانہ جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ بیوی کو یوں کہا جاتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ ظہار زہر سے ہے، زہر پشت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک طرح سے قسم ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کا جو احکامات ہیں وہ اور ہیں، مختلف ہیں، اس لیے یہاں اس کے لیے الگ باب قائم کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا، اس کو چھونا جائز نہیں ہے جب تک کہ کفارہ نہ دے دے، جب تک کہ کفارہ نہ دے دے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو کتاب الظہار یہ باب ہے ظہار کے بیان میں۔ حاشیہ دیکھیے، حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہ ان یشبہ امرأتہ او عضوا من اعضائہ، وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو یا اپنی بیوی کے اعضاء میں سے کسی ایسے عضو کو تشبیہ دے، یعبر بها عن جمیعها، جس سے پورے بدن کو مراد لیا جاتا ہے، او جزءا شائعا منها، یا اس میں سے کسی حصے کو تشبیہ دے۔ جزء شائع کا معنی اس کا کوئی حصہ، حصے کا معنی کیا ہے؟ نصف، ربع، ثلث، سمنس کو حصہ کہتے ہیں۔ اس کو تشبیہ دے کس چیز کے ساتھ؟ بمن، ایسی خاتون کے ساتھ، تحرم علیہ التابی، جو اس پر حرام ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو عورتیں حرام ہیں اس کے ساتھ کیا کرے؟ تشبیہ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظہار ہے۔ اب مسائل بیان فرمائیں گے کہ اذا قال الزوج لامرأته، جب آدمی نے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، جیسے میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمائے کہ فقد حرمت علیہ، تو اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، اس کی بیوی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ لا یحل له وطئها، اس کے لیے حلال نہیں ہوگا وطئها، اس کے ساتھ وطی کرنا، ولا مسها، اور نہ اس کو چھونا، ولا تقبیلها، اور نہ اس کو بوسہ دینا، کچھ بھی جائز نہیں ہوگا، منع ہو جائے گا۔ حتی یکفر عن ظہارہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ظہار کا کفارہ دے دے۔ مجھے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اب بیوی کیا ہوگی؟ حرام، کیا ہوگی؟ لیکن یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ حرمت ہمیشہ کے لیے، یہ محدود ہے کفارے تک، یہ محدود ہے کس تک؟ کفارے تک۔ جب کفارہ دے دے گا تو حلال ہو جائے گی بیوی، ٹھیک ہے۔ تو جب ظہار کر لیا تو بیوی کے ساتھ جماع بھی نہیں کر سکتا، اس کو شہوت کے ساتھ چھو بھی نہیں سکتا، اور بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا، سب پابندی ہوگی، سب کیا ہوگی؟ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يُعَاوِدُ حَتَّى يُكَفِّرَ۔ بھئی ظہار کرنے کے بعد بیوی حرام تھی، جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اس نے وطی کر لی، کفارہ دینے سے پہلے کیا کر لی؟ وطی کر لی، تو گناہ کیا نا، اور گناہ کا تدارک کیا ہے؟ کہ استغفار کرے، کیا کرے؟ استغفار کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ
نہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کفارہ ہی ہے، کفارہ ہی دے گا، وہی کفارہ جو کفارہ دے دے گا تو اس کے بعد بیوی حلال ہوگی. بیوی حلال اس کے لیے نہیں ہے. وطی کرنا، جماع کرنا جائز نہیں ہے. کر لیا تو پھر کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے، غلطی ہوگی، گناہ ہو گئے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے. فَإِن وَطَأَهَا، اگر اس نے وطی کر لی بیوی کے ساتھ، قبل ان یکفر، کفارہ دینے سے پہلے، تو استغفر اللہ، تو اللہ سے کیا کرے؟ استغفار کرے. ولا شیء علیہ غیر الکفارۃ الاولی، اور شوہر پر کوئی چیز لازم نہیں ہے سوائے پہلے کفارے کے. وہی جو کفارہ اس پر تھا وہی دے گا، دوسرا کفارہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ولا یعاود، اور وہ دوبارہ عود نہ کرے، دوبارہ جماع نہ کرے، حتی یکفر، یہاں تک کہ کفارہ دے دے. والعود الذی یجب به الکفارہ هو ان یعزم علی وطئها، اور عود کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا دوبارہ عود نہ کرے، دوبارہ ایسا کام نہ کرے. وہ کیا ہے کہ الذی یجب به الکفارہ، جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، وہ ان یعزم علی وطئها، وہ یہ ہے کہ اس کی وطی کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، اس کے وطی کا ارادہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ عود جائز نہیں. وطی کا ارادہ کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ کفارہ دے گا، پھر کرے ارادہ. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَالَ، اور جب شوہر نے یوں کہا اپنی بیوی سے، انت علیہ کا بطنی امی، تو مجھ پر میری ماں کے بطن کی طرح. بطن کہتے ہیں پیٹ کو، جس سے ماں کا پیٹ حرام، اسی طرح تو بھی حرام ہے. او کا فخذہا، یا اس کے ران کی طرح ہے. او کا فرجہا، یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہے. تو وہ مظاہرن، تو یہ کیا ہوگا؟ مظاہر ہوگا، ظہار کرنے والا شمار ہوگا. کیونکہ پہلے انہوں نے اصول اوپر پڑھ لیا نا کہ کسی ایک جز سے تشبیہ دے، ایسے جز جس سے کل مراد لیا جائے، یا جز شائع سے تشبیہ دے دے. تو جب اس نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا اس کے فرج کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو ان سب صورتوں میں یہ کیا ہوگا؟ ظہار شمار ہوگا. اور ایسا کہنے سے وہ مظاہر بن جائے گا، ظہار کرنے والا بن جائے گا. وَإِن قَالَ، اگر شوہر نے یوں کہا، انت علیہ کا بطنی امی، تو مجھ پر میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. او کا فخذہا، یا اس کی ران کی طرح ہے. او کا فرجہا، یا اس کے فرج کی طرح ہے. فَهُوَ مُظَاهِرٌ، تو یہ کیا ہوگا؟ مظاہر ہوگا، ظہار والا ہوگا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ان شبہہا، اگر شوہر تشبیہ دے دے بیوی کو، بمن، کسی ایسی خاتون کے ساتھ، کسی ایسے اس کے ساتھ، یعنی عضو کے ساتھ، لا يحل له النظر الیہا علی سبیل التعبید من محارمہ، کہ جس کی طرف دیکھنا ہمیشہ کے لیے حلال نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا ہمیشہ کے لیے حلال نہ ہو، من محارمی، اپنی محارم میں سے. مقصد ایک تو یہ کہ ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہا نا، کہ تیرا پیٹ جو ہے میری ماں کی، یعنی تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا اس کی ران کی طرح ہے، یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہے. تو اس کی طرف تو کبھی بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. جس طرح ماں کے ان اعضاء کی طرف دیکھنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اسی طرح ماں کے ساتھ ساتھ جو اور محارم ہیں ان کے کسی وجہ سے تشبیہ دے دے. یہی بات ان کے لیے کہہ دے، بہن کے لیے کہہ دے، یا خالہ کے لیے کہہ دے، یا پھوپھی کے لیے کہہ دے. سمجھ آ گئی نا؟ وہ بھی اس کے لیے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا. تو ایسی خاتون جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا ہمیشہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. اس سے بھی ظہار ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو اوپر بات کی تھی کہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ پر میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، یا اس کی ران کی طرح ہے، یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہے. تو یہی بات اگر کسی اور محرم خاتون کے بارے میں کہہ دے، یہ نہ کہے کہ ماں کی طرح، بلکہ یہ کہے کہ تو مجھ پر میرے بہن کی پیٹ کی طرح ہے، یا ران کی طرح، یا شرمگاہ کی طرح، یا خالہ کہے، یا پھوپھی کہے. تو ایسی محرمات جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن کے کسی اعضاء کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، ان اعضاء کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ ظہار ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، ان شبہہا، اگر شوہر تشبیہ دے دے بیوی کو، بمن لا يحل له النظر الیہا علی سبیل التعبید، ایسے اس کے ساتھ، ایسے عضو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی؟ لا يحل له النظر الیہا، کہ دیکھنا
حلال نہ ہو شوہر کے لیے اس کی طرف علی سبیل التعبید ہمیشہ کے لیے، من محارمی اپنی محرم عورتوں میں سے کسی ایک میں سے، مثال کے طور پر اختہ اب اس کی بہن، او عمتہ یا اس کی پھپھی، او امہ من الرضاع اس کی رضائی ماں، ٹھیک ہے نہیں، مثل اختی ہی جیسے اس کی بہن، او عمتی ہی یا اس کی پھپھی، او امی من الرضاع یا اس کی رضائی ماں، تو رضائی ماں ہو، بہن ہو، پھوپھی ہو، ان کے ان اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو ان کے اس عضو کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے گا تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا۔ وکذالک اور اسی طرح زہار ہو جائے گا، ان قال اگر شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ رأسک علیہ کظہر امی، تیرا سر مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح ہے۔ بھئی سر بول کے پورا جسم مراد دیا جاتا ہے نا، سر بول کے پورا جسم، تو یہ وہ مثالیں ہیں جس میں ایک عضو بول کے پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ تو مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح، یا تیرا سر مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح، یا تیری روح مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات، سمجھ آ گئی نا، تیری ذات بات سمجھ آ گئی، سب میں کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا۔ وکذالک اور اسی طرح ان قال اگر شوہر کہے رأسک علیہ کظہر امی، تیرا سر مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح ہے، او فرجک یا تیرا فرج مجھ پر میرے ماں کی پشت کی طرح ہے، او وجہک یا تیرا چہرہ، او رقبتک یا تیری ذات، تیری گردن، او نصفک یا تیرا آدھا، او ثلثک یا تیرا ثلث، تو یہ بول کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے عربی میں۔ اسی طرح اردو میں بھی اگر کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو بول کے پورا جسم مراد دیا جاتا ہے، تو گویا کہ بیوی کو تشبیہ دے رہا ہے اپنے محرمات کے ساتھ یا محرمات کے کسی عضو کے ساتھ، تو اس سے کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ اگر شوہر یوں کہے انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو کیا کریں گے، یرجع الی نیتہ، تو اب شوہر کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ شوہر کا مقصد کیا ہے، یہ جو کہا نا کہ بھئی تو مجھ پر میرے ماں کی طرح ہے، بھئی کیا مقصد، بھئی تو مجھ پر میرے ماں کی طرح، جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں اسی طریقے کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی نا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مقصد تو تھا زہار کرنا، تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی ماں حرام ہے، سمجھ آ گئی نا، پھر زہار ہو جائے گا۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مقصد طلاق کا تھا، میرا مقصد طلاق کا تھا، تو پھر کیا ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ تو اس میں بہت سارے احتمال، پیچھے بات گزر گئی میرے خیال میں، جتنی نیتیں ہوں گی اس نیت کے حساب سے کیا کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ قَالَ اگر شوہر یوں کہے انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، یرجع الی نیتہ، تو اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فَإِنْ قَالَ اگر شوہر نے کہا، اپنی نیت بتائی اور یوں کہا کہ اردت بہ الکرامہ، میں نے تو اس سے عزت اور اکرام مراد لیا تھا، کرامت مراد لی تھی، عزت مراد لی تھی، فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے کہا، یعنی اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ اگر شوہر کہے کہ اردت بہ الزہارہ، میں نے اس سے زہار کا ارادہ کیا تھا، فَهُوَ زہار، تو یہ زہار ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ اگر شوہر یوں کہے کہ اردت الطلاق، میں نے طلاق کا ارادہ کیا تھا، فَهُوَ طلاق بائن، تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، اگر اس کی کوئی بھی نیت نہیں تھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا کہ امام محمد کہتے ہیں زہار ہو جائے گا، اختلاف اس مسئلے کے اندر، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نیت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يَكُونُ الزِّهَارُ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ، اور زہار نہیں ہوتا مگر اپنی بیوی ہی کے ساتھ، صرف بیوی کے ساتھ زہار ہوگا، اور کسی کا زہار نہیں ہوتا۔ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا، اگر وہ اپنی لونڈی سے زہار کر لے تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ لونڈی سے جماع کرنا جائز ہے نا، اگر وہ لونڈی کو کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس سے وہ زہار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں باقی کیا نیت ہے وہ دیکھ لیا جائے گا، قسم کھا رہا ہے تو قسم ہو جائے گی، زہار نہیں ہوگا۔ زہار نہ ہونے کا مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ظاہر جملہ اس نے کہا ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلے گا اس کا۔ تو بہرحال زہار صرف کس سے ہوتا ہے، بیوی سے ہوتا ہے۔ ومن قال لنسائه، اب یہ آگے زیادہ شادیوں والا، ہاشمی کی طرح، زیادہ شادیاں جس کی بیویاں زیادہ ہیں، اب تو ایک شادی کی باتیں چل رہی تھی نا اب تو،
اب وہ اس کی بیویاں کئی ساری ہیں، 2 3 4، 4 سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ انتن علیہ کظہر امی، انتن تم سب مجھ پر کیا ہو، میری ماں کی پشت کے جیسی ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ سب سے زہار ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، سب سے زہار ہو جائے گا، اور سب کے لیے اگر وہی حکم ہوگا، یعنی گویا کہ ہر ایک کے ساتھ اس نے زہار کر لیا۔ اب یہ نہیں کہ ایک کفارہ دے سب کے پاس جائے، نہیں، ہر ایک کے الگ کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فمن قال لنسائه، اور جس آدمی نے اپنی بیویوں سے کہا انتن علیہ کظہر امی، تم سب مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، کان مظاہرا من جماعتہن، تو وہ پوری جماعت سے کیا ہو جائے گا، زہار کرنے والا شمار ہو جائے گا، پوری جماعت سے مراد جو بھی 3 4 بیویاں ہیں۔ وعلیہ لکل واحدۃ منہن کفارہ، اور اس آدمی پر لازم ہو جائے گا بیویوں میں سے ہر ایک کے لیے کفارہ، علیحدہ سے، علیحدہ علیحدہ کا، یہ نہیں کہ ایک کفارہ جیسے سب کے پاس جائے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ کیا ہو گیا، زہار ہو گیا، تو لہٰذا ہر ایک کے پاس جانے کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کفارے کی بات آ گئی، بھی کفارہ ہے کیا؟ کفارہ زہار کا کفارہ اور ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کفارۃ الزہار عتق رقبۃ، اور جو کفارہ ہے زہار کا وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، کیا کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والذین یعودون لما قالوا، کیا ہے، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو غلام آزاد کرے بیوی کو چھونے سے پہلے۔ ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ ومن لم یجد، اس کے بعد کیا فرمایا، فاطعام 60 مسکینہ، پھر کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 3 کفارے ہیں۔ غلام آج کل نہیں ہے تو آج کل اس کو کیا کرنا پڑے گا، 2 مہینے روزے رکھنے، مسلسل 57 58 59 رکھا، 60 نہیں رکھا، دوبارہ نئے سرے سے تسلسل سے رکھنا، کیا کرنا ہے، دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ کفارت الزہار، اور زہار کا کفارہ عتق رقبۃ، غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ فإن لم یجد، اگر وہ غلام نہ پائے، اس کی طاقت نہ ہو یا غلام موجود نہ ہو، جیسے آج کرے، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ کیا کرے، روزے رکھے 2 مہینے مسلسل۔ فمن لم یستطع، پر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فاطعام 60 مسکینہ، تو وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کان ذالک قبل المسیح، یہ کیا ہوگا، چھونے سے پہلے ہوگا، اس سے ہوگا، چھونے سے، یعنی جو کھانا کھلائے گا، اچھا جی، اچھا یہ کل ذالک لکھا ہوا ہے نا، کل ذالک قبل المسیح، میں سمجھا کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کیا ہوگا، بیوی کو چھونے سے پہلے ہوگا، کیا مطلب اس کا، یعنی بیوی کو چھونے سے پہلے کفارہ ہے، غلام تو ایک ہی دفعہ آزاد ہوگا نا، لیکن روزے تو مسلسل 60 دن رکھے گا، یہ نہیں کہ 10 روزے رکھے بیوی کو چھو لے، جائز نہیں ہے، پہلے پورا کفارہ دے، اس کے بعد بیوی کو چھو۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے، پیسے زیادہ نہیں ہوگا، چلو میں ہر مسکین کو نا 60 دن تک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو اب 30 دن کھلایا اس نے کہا ابھی تو آدھا ہو گیا، چلو بیوی کو چھو لیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا 60 مسکینوں کو ایک وقت کھلا دیا، دوسرے وقت بھی کھلانے کو، چلو بھائی اب کیا کر لوں، بیوی کو چھونی جائز نہیں، پہلے کفارہ دے گا پھر جو چھونا جائز ہوگا، آدھا کفارے سے کام حلال نہیں ہوگا، یہ مقصد ہے کہنے کا۔ اب یہ جو غلام آزاد کرے گا، یہ غلام کوئی بھی آزاد کر سکتے، مسلمان ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی غلام آزاد ہے، قرآن کریم میں مطلقاً غلام کا ہے، اس میں کوئی قید قسم کے کفارے، یہ کفارے قتل میں تو شرط لگائی نا کہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، وہاں شرط لگائی ہے مومن غلام، یہ قتل کا کفارہ ہے، یہاں پہ وہ نہیں، تو یہاں مطلق غلام ہے تو مطلق آزاد کرے گا۔ وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ، اور کافی ہے اس کفارے کے اندر، عتق الرقبۃ المسلمہ، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، والکافرہ، کافر غلام کو آزاد کرنا، والذکر والانثی، مذکر کو آزاد کرنا، مؤنث کو آزاد کرنا، والصغیر والکبیر، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، بھائی جو بھی ہو غلام آزاد کر دے، بس غلام کیا کر دے،
آزاد کر دے، غلام آزاد کر دے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن غلام میں نے بتایا آج کل ہے نہیں نا، لیکن جب ہوں گے تو پھر آزاد کر دے۔ ولا يجزي العمياء ولا ولا يجزي العمياء ولا مقطوعة اليدين والرجلين، اور جائز نہیں ہے ایسے غلام کو آزاد کرنا جو کیا ہو جی، جس کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، نابینا، کیا کہتے ہیں اس کو، نابینا غلام، وہ مقطوع احدى الیدین، یا جس سوری اوپر ہے، ولا مقطوع الیدین والرجلین، یا اور نہ وہ جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غلام بھی پورا صحیح غلام آزاد کرے جس کی قیمت صحیح ہو، اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، نظر نہیں آتا، یا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو جائز، تو وہ جائز ہے۔ وہ یجوز الاسم، اور جائز ہے بہرا غلام آزاد کرنا، ومقطوع احدى الیدین واحدى الرجلین من خلاف، یا وہ جس کا ایک ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں سے ایک اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کٹے ہوئے ہوں مخالف سمت سے، یعنی کہ دایاں ہاتھ کٹا ہے تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کٹے تو دایاں پاؤں، اگر ایک ہی طرف کا دایاں ہاتھ دایاں پاؤں کٹے پھر جائز نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، یا بایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹے پھر جائز نہیں۔ ولا يجوز مقطوع ابہامی الیدین، اور جائز نہیں ہے وہ غلام آزاد کرنا جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں، یہ بڑی کام کی چیز ہے انگوٹھا، یہ انگوٹھا آج ہٹانے آپ کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ذرا تصور کریں، کوئی کام نہیں کر سکتے، موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے پہلوان، لکھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اب ذرا کنسپٹ کریں نا، انگوٹھا نہیں ہے آپ کا، انگوٹھے کے بغیر آپ ذرا کریں، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، سوچو نا ذرا، فری میں مل گئی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہاں۔ ولا یجوز، ظاہر ہے وہ بیکار ہے نا، خدمت تو کر نہیں سکتا وہ۔ ولا یجوز مقطوع ابہامی الیدین، اور جائز نہیں ہے ایسے غلام کو آزاد کرنا جس کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں۔ ولا یجوز المجنون الذی لا یعقل، اور جائز نہیں ہے ایسے غلام کو آزاد کرنا جو مجنون ہو، جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، پاگل ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو پاگل غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فرمائے کہ ولا یجوز عتق المدبر وام الولد والمکاتب الذی ادى بعض المال، فإن آتاك مکاتبا لم يؤد شيئا جاز۔ تو دیکھیں یہ بات ہوئی تھی کہ جو زہار کا کفارہ ہے، کسی آدمی نے اگر زہار کر لیا تو زہار کے کفارے میں پہلا کام کیا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، کیا کرے، غلام آزاد کرے، تو غلام آزاد کر دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، پھر وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کل چونکہ غلاموں کا تصور نہیں ہے نا، غلام بنائے نہیں جاتے ہیں، نہ بنے، نہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بین الاقوامی طور پر بھی تمام ممالک نے آپس میں یہ طے کیا کہ کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، تو ٹھیک ہے، ایک معاہدہ ہے، غلام بننا ضروری تو نہیں ہے نا، شریعت نے اس کو فرض واجب تو نہیں کرا، ایک آپشنل چیز ہے، آپ نہیں بناتے تو نہ بنائیں۔ بہرحال اگر غلاموں کا زمانہ آتا ہے اور آپ زہار کرتے ہیں، یا اس سے پہلے جس وقت غلام ہوتے تھے، تو مسئلے کی حد تک یہ بات یہاں سمجھ لے کہ اب اگر وہ ایک تو ایک عام غلام ہے، اس کو آزاد کر دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک غلام وہ ہے جس کو مدبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اس کو کہتے ہیں مدبر، میرے مرنے کے بعد کیا ہو تم، اس کو کیا کہتے ہیں، مدبر، ٹھیک ہے۔ تو اس مدبر غلام کو اگر وہ آزاد کرے گا تو کفارے میں یہ نہیں چلے گا، بات سمجھ آ گئی نا۔ اس نے ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، پھر اس نے بیوی سے زہار کیا، اس نے کہا اس کو تو آزاد کر دیتا ہوں چلو، تو کفارہ ادا۔ اسی طرح ام الولد، ام الولد کہتے ہیں وہ لونڈی جس کے ساتھ آقا نے وطی کر لی اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ لونڈی جو ہے خاتون، یہ کیا بن گئی، ام ولدہ۔ ام ولدہ جو ہے وہ مکمل باندھی نہیں دیتی، اس کو بہت سارے حقوق جو ہیں وہ آزاد والے حاصل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی مکمل باندھی غلام نہیں ہے، لہٰذا اس کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک غلام ہے جس کو کہتے ہیں مکاتب، کیا کہتے ہیں،
آقا نے اس کو کہا کہ بھئی تم ایسے کرو، تم مجھے 1,00,000 روپے دے، تم آزاد ہو۔ 1,00,000 مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اچھا کتنے پیسے دے دو تم کیا ہو، پھر وہ جا کے کام کاج کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، آقا کو دیتا ہے، وہ جب پورے ہو جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتب۔ اگر کوئی مکاتب غلام ہے جس نے کچھ پیسے دے دیے اپنے آقا کو، ایسے مکاتب کو بھی آزاد کرنے سے زہار کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ مکاتب ایسا جس نے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا، آقا نے کہہ تو دیا کہ وہ نکما ہے، اس نے کہا چھوڑو کیا کرنا ہے، میں ادھر سے جاؤں گا تو کہاں رہوں گا، تو اس غلام کو کیا کر سکتے ہو؟ آزاد، ایسا مکاتب آزاد ہو سکتا ہے، اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آسان ہے کہ مشکل؟ اب دیکھیں ذرا، فرمایا ولا یجوز عتق المدبری، اور جائز نہیں ہے مدبر کو آزاد کرنا، وہ ام الولد، اور ام الولد کو آزاد کرنا، والمکاتبی، اور مکاتب کو آزاد۔ ولا یجوز عتق المدبری و ام الولدی، ام اس کا عطف ہو رہا ہے المدبر پر، ٹھیک ہے نا، عتق المدبری، عتق ام الولدی، عتق المکاتبی، ٹھیک ہے۔ والمکاتب، اس غلام کو، مکاتب کو آزاد کرنا، الذی ادى بعض المال، جس نے بعض مال دے دیا ہو، یعنی جو آقا نے اس کے اوپر مال رکھا ہو وہ دے دیا ہو۔ فإن آتاک مکاتبا، اگر اس نے آزاد کیا ایسے غلام کو، ایسے مکاتب کو، لم یؤدی شیئا، جس نے کچھ بھی نہیں دیا، جازا، تو پھر اس غلام کو آزاد کرنا جائز ہے، اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فإن اشترى أباه أو ابنه وينوي بالشراء الكفارة جاز عنها۔ تو دیکھیں یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنے باپ کو خریدا، اس کا باپ غلام تھا مثلا، اپنے باپ کو خرید لیا، یا اس کا بیٹا غلام تھا دشمنوں کے ہاتھ، اس نے اس کو خرید لیا، غلام تو بن جاتا ہے نا۔ تو اگر قریبی رشتہ دار کو خریدیں گے، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، حدیث میں کہ جو کسی قریبی ذی رحم محرم کا مالک بن گیا وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گا، خود ہی آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ اپنے باپ کو خریدتا ہے یا اپنے بیٹے کو خریدتا ہے جو کہ غلام ہے، اور خریداری سے اس کی نیت کیا ہے؟ کفارہ زہار ادا کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جیسے میں خریدوں گا تو آزاد ہو جائے گا خود ہی، کیونکہ اپنی ذی رحم محرم کے آپ مالک نہیں بن سکتے، اس کو غلام نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس نے کیا کیا؟ خریدا اسی نیت سے، میں اپنے والد صاحب کو خرید لیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو خرید لیتا ہوں، نیت کیا ہے؟ کہ میرا کفارہ ادا ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی میں خریدوں گا تو آزاد ہو جائیں گے، اس نیت سے اس نے خریدا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ، اگر اس نے خریدا اپنے باپ کو، یعنی جو غلام باپ ہے، او ابنہ، اپنے غلام بیٹے کو، وَيَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ، اور اس نے ارادہ کیا خریداری سے کفارہ دینے کا، کفارہ زہار دینے کا، جاز عنہا، تو یہ کافی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا کفارے کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلا مسئلہ بیوی غلام کی آزادی سے متعلق ہے کہ وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَزَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيهِ فَآتَكَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى، وقال محمد وابو یوسف یجزئه ان كان المعتق موسرا وان كان معسرا لم يجز۔ بھئی ایک آدمی نے کے ذمے زہار کا کفارہ ہے، زہار کا، اب وہ اس ظاہر ہے کہ کفارہ ادا کریں گے، غلام کو آزاد کرے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ بھئی غلام تو مجھے ملے گا نہیں، پیسے نہیں ہیں، اچھا یہ جو فلاں غلام ہے میرا اور حمزہ کا مشترک ہے، میرا اور حمزہ کا کیا ہے؟ مشترک ہے، آدھا اس کا ہے آدھا میرا ہے، یا کچھ اس کا ہے کچھ میرا ہے، ہو سکتا ہے شرکت، جیسے جانور میں شرکت ہو سکتی ہے، غلام میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کیا کر دیا؟ اس کو آزاد کر دیا، اس غلام کو کیا کر دیا؟ اس غلام کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب حمزہ کو پتہ چلا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم یہ پیسے لو، یہ کیا کر لو؟ پیسے لو، 1,00,000 کا غلام تھا نا، میں نے آزاد کر دیا تو 50 تمہارے، 50,000 روپے لے لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، چلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، کفارہ ادا
نہیں ہوگا۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد کرنے والا، اگر میں نے آزاد کی ہے، وہ ہے مالدار، مالدار کا مطلب اس کے پاس پیسے ہیں، وہ دے سکتا ہے، پھر تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، کیا ہے جی، تنگ دست ہے، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، پتہ نہیں کتنے سال بعد ہوں گے، پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ ہے، دیکھیں ذرا۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفَّارَةِ، اگر اس نے آزاد کر دیا مشترک غلام کے آدھے حصے کو، عن الکفارہ، کفارے کے طور پر، وَضَمِنَ قِیمَتَ بَاقِیہِ، اور باقی کی قیمت کا ضامن بن گیا اپنے شریک کے لیے کہ بھئی میں دوں گا تمہیں پیسے، میں کیا کروں گا، پیسے دوں گا۔ فَأَعْتَقَهُ، اور پھر کیا کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، لم یجوز عند ابی حنیفہ، تو یہ جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور فرمایا کس نے، صاحبین نے، کیا فرمایا، یجزئہ، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، ان کان المعتق موسرا، اگر آزاد کرنے والا کیا ہے، موسر ہے، مالدار ہے۔ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر وہ تنگ دست ہے، لم یجوز، پھر جائز۔ بات سمجھ آ گئی؟ آسان ہے کہ مشکل؟ اگلا مسئلہ بھی غلام کی آزادی سے متعلق ہے۔ وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ آتَكَ بَاقِيهِ عَنْهَا جَازَ، وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ آتَكَ بَاقِيهِ لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ بھائی دیکھو، اوپر جو غلام تھا نا، اوپر جو غلام تھا وہ تھا مشترک غلام، مشترک غلام، اس کا آدھا تو اس نے آزاد کر دیا، اور پھر باقی آدھے کا اپنے شریک کے لیے ضامن بن گیا، اس کو آزاد کر دیا، یعنی آدھا پہلے آزاد کیا، آدھا بعد میں کیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ صاحبین نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ مالدار ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، تنگ دست سے تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ یہ جو نہیں ابھی صورت بیان ہو رہی ہے، اس میں پورا غلام اس کا ہی ہے، پورا غلام اس کا ہے۔ اس نے کیا کیا، پہلے آدھا آزاد کیا، اس نے کہا بھائی میں تمہیں تمہارا آدھے حصے کو آزاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ بھئی باقی آدھا بھی آزاد کرتا ہوں، یعنی پورے غلام کو ایک دفعہ آزاد نہیں کیا۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلام کو کہ تم آزاد ہو، آج تم آزاد ہو، بس یہ کہہ دے گا تو آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں تمہارے آدھے حصے کو آزاد کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد یا ایک دن کے بعد، جو بھی معاملہ ہے، دوبارہ باقی آدھے کو بھی آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو صورت ہے، کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے آدھے غلام کو آزاد کیا، ابھی باقی آدھے کو آزاد نہیں کیا، اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اس سے جماع کر لیا، اور بعد میں باقی آدھے کو آزاد کر رہے، تو ابھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کیا فرمایا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو غلام کو آزاد کرو چھونے سے پہلے، تو غلام تو آزاد ہوا نہیں ہے، تو آدھا آزاد ہوا ہے، تو شرط نہیں پائے گی، شرط نہیں کہ آدھا غلام بھی یا آدھا کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا، وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ، اگر اس نے آزاد کیا اپنے غلام کے آدھے حصے کو اپنے کفارے کی طرف سے، ثم آتَكَ بَاقِيهِ عَنْهَا، پھر اس کے باقی حصے کو آزاد کیا، عنہا بطور کفارہ کے، جاز، تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدِهِ، اور اگر اس نے آزاد کیا اپنے غلام کے آدھے حصے کو، ان کفارتی، اپنے کفارے سے، ثم جامع التی ظاہر منها، پھر اس نے جماع کر لیا اس عورت کے ساتھ جس سے اس نے زہار کیا تھا، یعنی اپنی بیوی سے، ثم آتَكَ بَاقِيهِ، پھر اس نے باقی آدھے کو آزاد کیا، لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُهُ فَكَفَارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا ایام التشریق۔ پہلے درجہ تو یہ تھا کہ وہ کیا کرتا، غلام آزاد کرتا۔ غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس، غلام آزاد نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یا غلام صرف ہے ہی نہیں، جیسے آج کل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
اب کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اب غلام تو نہیں آزاد کر سکتا، یا غلام نہیں ہے، تو اب 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل رکھے۔ مسلسل کا مطلب یہ کہ بیچ میں کہ کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں رمضان نہیں آنا چاہیے، بیچ میں عید کا دن نہیں آنا چاہیے، بیچ میں قربانی کے دن، کیونکہ ان ایام میں روزہ منع ہے۔ ایام التشریق کے دن، ایام التشریق کی 4 دن بنتے، کل یوم النحر سے مراد تو عید 10 ذوالحج کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد 3 دن مزید لگائیں آپ، وہ ایام التشریق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح جو عید الفطر کا دن ہے اس دن بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ 5 دن ہے، حدیث میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، فانه ایام اکل و شرب و بیعال، یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ جس کی بیوی ہے اس سے یہ پلوان تیری طرح خواروں کے لیے نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو اب جب کفارے کا اس نے روزے رکھنے، وہ تو 2 مہینے مسلسل ہیں، 2 مہینے کیا ہیں؟ مثلا اس نے شروع کیے مثال کے طور پہ ذوالقعدہ سے، ٹھیک ہے نا جی؟ ذوالقعدہ کی مثال کے طور پہ اس نے 20 تاریخ سے شروع کر لیے، 20 روزے وہ ہو گئے، آگے ذوالحج آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ذوالحج جو ہے وہ تو یکم سے تو عید آ جائے گی، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یا پیچھے سے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، شوال سے رکھ دی، شوال ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کا مہینہ پورا، شوال کی کوئی 20 دن اس نے رکھ لیے، 50 دن پورے ہو گئے، آگے دن جو ہے عید کا آ گیا، تب وہ سارا تسلسل ٹوٹ گیا نا، اس لیے وہ روزے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 59 روزے رکھے، 60واں نہیں رکھا، پھر مسلسل نئے سرے سے، چاہے عید کا دن بیچ میں آ گیا، چاہے جو معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ خواتین کے لیے معاملہ نہیں ہے، خواتین کو چونکہ ماہواری آتی ہے نا، وہ ماہواری کے دن اس میں معاف ہے، کیونکہ وہ تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے، پھر وہ ممکن نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کفارے کی دوسری صورت کیا ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے، اور یہ مسلسل جو تسلسل ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ اگر ٹوٹے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا، فرمائے کہ فَإِن لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ، اگر نہ پائے اظہار کرنے والا، ما یوتقہ، ایسی چیز جس کو وہ آزاد کر دے، یعنی غلام باندی نہ پائے، اگر مظاہر نہ پائے وہ جس کو وہ آزاد کرے، یعنی غلام نہ پائے، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صوم شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے ہیں، لیس فیہما، کہ دونوں کے اندر نہ ہوں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو ویسے ہی رکھنے، ولا یوم الفطر، اور نہ عید الفطر کا دن، ولا یوم النحر، اور نہ قربانی کا دن، ولا ایام التشریق، اور نہ ایام التشریق۔ ویسے قربانی کے دن تو 3 ہیں، لیکن پہلے دن کے یہاں پہ لفظ استعمال ہوئے 10 کو، ٹھیک ہے نا؟ باقی ایام تشریق کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کہہ رہیں گے فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَأْنَفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ۔ ابھی دیکھیں جو کفارہ ظہار ہے اس میں غلام آزاد کرنے کے اندر بھی شرط ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے آزاد کرے، جیسے ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھ لیا کہ آدھا آزاد کیا، پھر بیوی سے جماع کیا، پھر آدھا آزاد کیا، تو کفارہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح جو 60 روزے ہیں یہ بھی بیوی کو چھونے سے پہلے کرے گا، جماع کرنے سے پہلے۔ اگر اس نے 50 روزے رکھے، اس نے کہا بھائی چلو تو اکثر رکھ دیا، جماع کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور جا کے جماع کرایا تو سارا گیا، 50 سے 50 روزے گئے، نئے سرے سے کیا کرنا پڑے گا؟ روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی شرط ہے، کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، کس طرح بھائی آیت؟ ومن لم یستطع منکم، نہیں اس سے پہلے جو آیت ہے من قبل ان یتماسا، یہاں پہ بھی شرط ہے نا، من قبل ان یتماسا، ہاں ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے چھونے سے پہلے، تو چھونے سے پہلے تو 2 مہینے نہیں پورے ہوئے نا، لہٰذا پھر نئے سرے سے یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا، اگر شوہر نے جماع کر لی اپنی اس بیوی سے جس سے اس نے ظہار کیا تھا، فی خلال الشہرین، 2 مہینوں کے درمیان میں، لیلاً، رات کو، عامداً،
جان بوجھ کر، او نہارن یا دن میں ناسین بھول کر، کیونکہ دن میں جان بوجھ کے کرے وہ تو روزے بھی جائے گا نا، ٹھیک ہے نا. فرمایا استعنف عند ابی حنیفہ و محمد، تو وہ دوبارہ استیناف کرے گا، نئے سرے سے روزے رکھے گا طرفین کے ہاں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے لیے طرفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر اس نے روزہ افطار کر لیا ان 2 مہینوں میں سے کسی بھی دن عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے، استعنفا، تو پھر بھی کیا کرے گا؟ استیناف کرے گا، نئے سرے سے روزے رکھے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزْهُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَنْهُ أَوْ أَطْعَمَهُ لَمْ يُجْزِهُ. یہ تو تھا کہ بھئی زہار کرے کوئی آزاد آدمی، اگر غلام زہار کر لے، کیا کر لے؟ کسی کا غلام ہے، شادی شدہ ہے، اس نے بیوی سے کیا کر لیا؟ زہار کر لیا. تو اب زہار کے کفارے میں 3 چیزیں ہیں، یا تو غلام آزاد کرے، یا وہ کیا کرے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو غلام کے پاس مال تو ہوتا نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا کا ہوتا ہے. اب یہ تو کر نہیں سکتا کہ غلام خرید کے آزاد کرے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کہاں سے کھلائے گا؟ پیسے جب نہیں ہیں. تو یہ دونوں کام نہیں کر سکتا نا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ایک ہی کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ 60 روزے. کیا ہے؟ اگر آقا اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ، اگر غلام زہار کر لے، لم يُجْزِئْهُ، تو جائز نہیں ہے، فی الکفارۃ، کفارے کے اندر، الا الصوم، سوائے روزے کے. فَإِنْ آتَقَ الْمَوْلَى عَنْهُ أَوْ أَطْعَمَ، اگر آقا آزاد کر دے اس کی جانب سے غلام کفارے کے طور پر، کہ بھئی یہ چلو میرا غلام ہے میں آزاد کر دیتا ہوں، او اطعم، یا وہ کیا کر دے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ بھی کفارے کی صورت جو آگے آ رہی ہے. لم یجزی ہو، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. غلام کو اپنا کفارہ خود دینا ہے 60 روزوں کی شکل میں. آگے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ 60 مِسْكِينًا وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ سَاعًا نِصْفَ سَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ سَاعًا مِّن تَمَرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا. یہ اب زہار کے کفارے کی تیسری صورت ہے کہ جب کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، غریب تھا، پیسے تو تھے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، عدنان صوفی کی طرح، ہاشمی صوفی کی طرح، استاد جی میرے پاس کام ہے، میرے پاس کرائے کے پیسے مشکل سے ہوتے، ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر ہے اب اس کے پاس نہیں ہے. دوسرا رخ کیا ہے کہ وہی کیا کر لو؟ روزے رکھ لو. کیا کر لو؟ روزے رکھ لو. کہتے نہیں میں تو بیمار ہوں، میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، مشکل ہے میرے لیے. اب دونوں کفارے کا اندازہ نہیں کر سکتا، پھر تیسرا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر. بعد میں وہ کم کھائے یا زیادہ، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہر مسکین کو کتنا دے گا؟ نصف سا گندم کے برابر وہ گندم دے دے، یا اس کی قیمت دے دے، یا 1 سا کھجور، کشمش، جو میں سے دے دے. 1 سا تقریباً 4.25 کلو، 4 کلو دے دیں. کھجور دینا ہے 4 کلو، کشمش دینا ہے 4 کلو، جو دینا ہے 4 کلو، گندم دینی ہے تو 2.25 کلو، احتیاطاً کہتے ہیں 2 کلو دے دو، کیونکہ 1 سا جو ہے وہ تقریباً 4.25 کلو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے دینا کچھ نہیں ہے، میں ان کو دسترخوان پہ لا کے کھلا دیتا ہوں، 2 وقت کھانا کھلا دے، انہوں نے کم کھایا ہو جائے، ان کا مسئلہ ہے، کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ، اگر زہار کرنے والا طاقت نہ رکھے روزے رکھنے کی، تو اطعم 60 مسکینا، تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ، اور ہر مسکین کو کھلائے، یعنی اس کو دے، نصف ساع من برٍ، آدھا سا گندم کا، او ساع من تمر، یا 1 سا کھجور کا، او شعیر، یا جو کا، او قیمت ذالک، یا اس کی قیمت دے دے، پیسے دے دے. فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ، اور اگر وہ ان کو دوپہر کا کھانا کھلائے اور رات کا کھانا کھلائے، جہاز تو جائز ہے. غدا کا معنی ہے کہ بھئی دوپہر کا کھانا،
جس کو آپ لنچ کہتے ہیں، ہاں جی لنچ، اور عشاء رات کا کھانا، ہاں جی ڈنر، تو ان کو 2 ٹائم کھانا کھلا دے، جہاں تک کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. قلیلاً کان ما اکلوا او کثیرا، چاہے جو انہوں نے کھایا وہ کم ہو یا زیادہ، بوفے میں لگے کہ چلو آ جاؤ، ایک نے جو ہے وہ 2-3 والے لیے، ایک نے 50 والے لیے، ایک نے 500 والے لے لیے، 500 تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایسے مثال دے رہا ہوں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے 60 مسکینوں کو کھلانا. اب اگر وہ یوں کر لے کہ بھائی 60 مسکینوں کو میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا، میں ایسے کرتا ہوں 1 مسکین کو پکڑتا ہوں، 2 مہینے تک ان کو کھلاتا ہوں، یہ جو غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے نا جی، اس کو میں کھلا دیتا ہوں، اس کو کہا بھائی آج کے بعد تم نے 2 وقت کھانا تمہیں میرے گھر سے ملے گا، 2 مہینے تک کے لیے تم ٹینشن فری ہو جاؤ. تو اس 1 مسکین کو 60 دن تک کیا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے 2 وقت، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے ٹھیک. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ 2 وقت کا ہوگا، 1 وقت کھلا کے کافی نہیں ہوگا. وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا، اگر اس نے کھلایا 1 مسکین کو 60 دن تک، اجزأہ، تو یہ اس کی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. نیچے لکھا ہوا ایک وقال الشافعی لا یجزی، امام شافعی مانے کہ کافی نہیں ہے. وَإِنْ آتَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ، اور اگر اس نے اس کو دے دیا سارا کفارہ، 1 مسکین کو دے دیا، 1 مسکین کو سارا کفارہ کیا کر دیا، 60، مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ 60 مسکینوں کو دینا ہے، 1 مسکین کو جو ہے آدھا ساگ گندم دینا ہے، 2 کلو گندم، تو 60 کو کتنا بن جائے گا، 120 کلو. 120 کلو گندم سے کہا یہ لو بھائی 3 من گندم لے جاؤ، ایک ہی دن اس کو دے دیا. فرمایا کہ یہ صرف 1 دن کا کفارہ ہوگا، 60 دن کا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی نا؟ وَإِنْ آتَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اس کے پیسے دے دیے، اگر اس نے اس کو دے دیے 1 دن کے اندر، ہاں جی سارا کفارہ 1 دن کا دے دیا، 1 دن میں دے دیا، لم یجزیہ، تو یہ کافی نہیں ہوگا، الا ان یومی، سوائے اس 1 دن کے، مزید سے اس کو 60 دن 59 دن مزید دینے پڑیں گے. وَإِنْ قَرَبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، اور اگر قریب چلا گیا، شوہر قریب چلا گیا اپنی اس بیوی کے جس کے ساتھ اس نے زہار کیا تھا کھانا کھانے کے دوران، لم یستانف، تو استناف نہیں کرے گا. بھئی وہ 1 مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلا رہا ہے، اور 30 دن کے بعد اس کو خیال آئے کہ وہ چلو بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، 30 دن تو ہو گئے نا، تو جا کے جمع کرایا، تو اس صورت میں دوبارہ کفارہ نہیں دے گا، کفارہ وہی چلے گا، کیونکہ کھانا کھلانے کے اندر قرآن کریم میں شرط نہیں لگائی. من قبل، یہ تماسا کی شرط، غلام میں تو شرط لگائی تھی کہ چھونے سے پہلے آزاد کریں، روزوں میں شرط لگائی تھی کہ روزہ رکھنے سے پہلے، یعنی چھونے سے پہلے روزہ دیں، لیکن کھانے کے اندر نہیں. ہو کیا آئے تھے بھائی، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، بس وہاں بھی شرط نہیں. تو اس لیے اگر وہ کھانا کھلا رہے وقفے سے کئی دنوں میں، تو بیچ میں بیوی سے جماع کر لیا تو دوبارہ نئے سرے سے کفارہ نہیں دے گا. تو وَإِنْ قَرَبَ، اگر وہ قریب چلا گیا، التی، اپنی اس بیوی کے، زیادہ ظاہر منہا، جس سے اس نے زہار کیا تھا، فی خلال اطعام، کھانا کھلانے کے دوران، لم یستانف، تو استناف نہیں. بھائی توجہ کرو کتاب کی طرف، ادھر نہ دیکھو. ہاں کیا کس ٹائم ہو رہا ہے، 10:15 ہے نا، ٹھہر جاؤ پورا کرنے دو مجھے. فمن وجبت علیہ کفارۃ ظہار فآتق رقبتین ولا ينوی لإحداہما بعینہ جاز عنہما، ایک آدمی کے اوپر 2 زہار کے کفارے، کتنے، 2 زہار کے کفارے. مثلا 2 بیوی ہیں، 2 سے زہار کر دیے، اس نے کیا کیا، 2 غلام آزاد کر دیے. یہ نیت نہیں کہ یہ والا غلام فلاں زہار کا ہے، یہ والا فلاں زہار کا کفارہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ومن وجبت علیہ کفارۃ ظہار، اور جس پر 2 کفار کے زہار، کیا ہو جی، 2 زہار کے کفارے واجب ہوں، فآتق رقبتین، اور وہ 2 غلام آزاد کر دے، ولا ینوی لإحداہما بعینہ، اور ان میں سے کسی ایک کا معین طور پر نیت نہ کرے، جاز عنہما، تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. وکذالک، اور اسی طرح، انسان 4 اشہر، اگر وہ 4 مہینے روزے رکھے، او اطعم 120 مسکینا، یا وہ 120 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، جائز، تو یہ بھی جائز ہے. بھئی 2 کفار زہار کے کفاروں کتنے روزے، 4 مہینے ہو گئے نا، اور 2 زہار کے کفاروں میں کھانا کھلانا کتنے، 160 120، 60 اور 60 120. تو اگر وہ اسی طریقے سے جو ترتیب بیان ہوئی ہے کفارے کی، کہ غلام آزاد کرے، نہیں طاقت تو پھر روزے رکھے، نہیں تو پھر کھانا کھلائے،
اس ترتیب کے مطابق 2 زہار کے کفارے اگر وہ دے دیتا ہے، یا وہ غلام آزاد کرتا ہے 2، یا وہ 120 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یا وہ 4 مہینے روزے رکھتا ہے، اور یہ تعین نہیں کرتا کہ یہ والا کفارہ فلاں زہار کا ہے، یہ والا فلاں زہار کا ہے، تو بھی اس کے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَكَذَلِكَ إِنْ صَامَ 4 أَشْهُرٍ، اسی طرح اگر اس نے 4 مہینے روزے رکھے، او أَطْعَمَ 120 مسکینہ، یا اس نے 120 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، جائز تو جائز ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي أَيَّتِهِمَا شَاءَ، اگر 2 کفارے ہیں، اس نے بھی ایک ادا کی ہے، چاہے غلام آزاد کیا ہے، چاہے 2 مہینے روزے رکھے ہیں، چاہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، تعین نہیں کیا، تعین نہیں ہے، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کا مرضی بنا لے۔ مثلا ایک زینب ہے اور ایک فاطمہ ہے، تو دونوں سے زیار کیا نا، کفارہ اس نے دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ بھائی چلو یہ والا کفارہ اس کا ہو گیا، زینب کا ہو گیا، یہ والا فاطمہ کا ہو گیا، دوسرے کے پاس چلا گیا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا، اگر اس نے آزاد کر دیا ایک غلام دونوں زہار کے کفاروں کی طرف سے، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ، یا اس نے 2 مہینے روزے رکھے، تو یہ ایک کفارہ بنتا ہے نا، تو کان لہو، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ ان یجعل ذلک عن ایتہما شاء، کہ اس کو بنا دے ان دونوں میں سے جس کے لیے چاہے، کہ کفارہ فلاں کا ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔